کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص کہ میں جنات کو نہیں مانتا تو کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ڈال ہے۔ انسان کو جہنم سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ نظر نہیں آتا۔ جنات اچھے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جب جنات نے دیکھا یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں تو فزادوہم رہقا۔ اگر کسی انسان پر ہو جاتا ہے جادو، وہ جادو کا شکار ہو گیا، تو اب اس کا علاج بھی کرنا ہے نا، تو اس کے علاج کے لیے کیا جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم کویسچن ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بڑی اچھے طرح سے اس کویسچن کو بھی اور اس کے جو جواب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس فرق کو پہچاننے کے لیے کہ یہ جو عامل ہے یہ جادو کے ذریعے علاج کر رہا ہے اور یہ جو عامل ہے یہ قرآن کے ذریعے علاج کر رہا ہے، تو یہ کیسے پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو دم کیا۔ کیا ہے وہ دم؟ یہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین، ہماری 2 پروگرام پہلے جادو اور جنات سے متعلق گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جادو اور جنات کے بارے میں مزید جو وضاحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے، جو سوالات اور اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی وضاحت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر۔ آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سلامکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک لفظ معاشرے میں بولا جاتا ہے جن، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ یہ وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیں، لفظ جن جو ہے قرآن مجید میں 12 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تقریباً اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے 40 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ جی۔ اس طرح احادیث میں بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ جو لفظ جن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مخفی یا پوشیدہ چیز۔ اسی سے لغوی اعتبار سے جنین ایسے بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چونکہ وہ ظاہر نہیں ہوتا، مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ ہے جنہ، جنت، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی مخفی ہے۔ اسی سے ایک لفظ اور ہے عربی میں جنان، جنان دل کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو جو انسانی دل ہے اس کو بھی جنان کہتے ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مخفی ہے۔ اسی سے ایک بڑا جو ہے نا دلچسپ لفظ ہے جو ہم رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ نظر نہیں آتا، وہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، جو عابد اور معبود، ساجد اور مسجود کے درمیان ہو رہی ہے۔ عبادت میں ہیں آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ لفظ جن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مخفی یا پوشیدہ چیز، یا ایسی چیز جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو اصطلاحی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، ایسے ہی جنات یا جن بھی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان حضرات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مکلف اور پابند ہیں، ایسے ہی جنات بھی مکلف اور پابند ہیں۔ تو کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کہ میں جنات کو نہیں مانتا تو کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں، جنات پر ایمان لانا جو ہے یہ اصل میں اس کا تعلق ہے ایمان بالغیب سے۔ صحیح۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا جن کا مطلب ہی ایسا یہ ہوتا ہے کہ مخفی یا پوشیدہ چیز۔ جی جی۔ تو ایسی کتنی ہی مخفی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایسے ہی جنات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب ایمان بالغیب ہے۔ تو اسی میں سے ایک کڑی یہ ہے کہ جنات پر ایمان لانا۔ تو جو لوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ تو جنات موجود ہیں، ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا ہے، صحیح، جنات پر ایمان لانا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا، بلکہ آپ جانتے ہیں 29ویں پارے کی ایک باقاعدہ مستقل صورت ہے جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ تو اس لیے جنات کے جو احکامات ہیں ان سے متعلق جو شرعی مسائل ہیں، اگر کوئی انسان سیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ الجن پڑھے، یا دیگر مقامات پر جہاں جہاں جنات کا ذکر ہے وہ مقامات پڑھے، تو انہیں پتہ چلے جس طرح انسان کے کچھ احکامات ہیں ایسے ہی جنات کے بھی احکامات ہیں۔ تو جنات پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ قرآن پر ایمان لانا ہے، یہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ بلکہ اہل علم نے تو یہ لکھا ہے اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دیگر اہل علم نے لکھا ہے، اصل تو یہ ہے کہ مسلمان بھی جنات کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی لوگ جنات کو مانتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں ملاحدہ یا ملحدین یا فلاسفہ زنادقہ، بہت کم لوگ ہیں جو جنات کو نہیں مانتے۔ تو اہل علم کا یہ فتویٰ ہے جو جنات کے وجود کا منکر ہے در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے، در حقیقت وہ حدیث کا منکر ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کا منکر ہے اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے عام فہم انداز میں کہہ دیتے ہیں جی میں تو جنات جیسی کوئی مخلوق کو نہیں مانتا، تو وہ یعنی عمومی بات ایک سمجھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صریح اور واضح کفر ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا 29ویں پارے کی ایک باقاعدہ صورت ہے جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ صحیح، اس کے اندر جنات سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ تو جو شخص جنات کے وجود کا منکر ہے در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے، در حقیقت وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا منکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو کیا جنوں کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے؟ جی بالکل، جنوں کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، بلکہ ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اچھا، اس روئے زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو فضول یا رائے گاں ہو، ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہے۔ چونکہ عام طور پر جو مخلوقات ہیں ان میں سے جنات اور انسان یہ دو نمایاں مخلوقات ہیں، تو ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس طرح انسانوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات فرض ہیں، ایسے ہی جنات پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، ایسے ہی جنات پر بھی کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ تو کیا جنات جو ہیں یہ بھی شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں جس طرح مسلمان یا انسان شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں؟ جی بالکل، انسانوں کی طرح جنات بھی جو ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے یہ سورہ ذاریات کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دیگر 20 آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان جو ہیں وہی شریعت کے پابند یا مکلف نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی شریعت کے پابند ہیں اور مکلف ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے، ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم زمین و آسمان کو پھاڑ کر
اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم سے، اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. نہیں بھاگ سکتے. تم مکلف ہو، تمہیں پابند بنایا گیا ہے، تمہاری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ جن میں ہی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ، کچھ آدمی ایسے تھے جو جنات میں سے کچھ جنات سے پناہ مانگتے تھے. تو جب جنات نے یہ دیکھا کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، اصل میں اس کا پس منظر حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اس آیت کی تفسیر، کہ جب مشرکین مکہ یا زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ جب کسی سفر وغیرہ پہ جاتے تو جب رات کو وہ پڑاؤ کرتے کسی جگہ پہ، یا جنگل میں صحرا میں کسی جگہ پہ جب پڑاؤ کرتے تو وہ ڈر جاتے. تو پھر ان کا یہ عقیدہ تھا، مائنڈ سیٹ تھا کہ ہر جنگل صحرا میں یا کسی ویلی وادی وغیرہ میں کوئی بڑا جن سردار ہوتا ہے. صحیح. تو پھر وہ کہتے تھے اونچی آواز سے اعوذ بسید حاضل الوادی، اس وادی، اس صحرا، اس علاقے کا جو جن سردار ہے نا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. صحیح. تو جب جنات نے دیکھا یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں تو فزادوہم رہقا، انسانوں کے ڈر نے جنوں کو سرکشی میں اور بڑھا دیا. وہ جو ہے وہ بہادر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر ذکر کیا ہے. تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ ایک جنات آئے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، سیکھا، پھر وہ قرآن مجید سیکھ کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے رہنما بن کر، منذرین، ڈرانے والے بن کر، کہ بھائی ایک نبی آئے ہیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ شریعت ہے، یہ احکامات ہیں، ہم ان کے پابند ہیں. صحیح. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرف انہی میں سے جو ہے نا وہ پیغمبر بھیجے گئے، تو کیا جنات کی طرف بھی کوئی پیغمبر آئے ہیں جو ان کی؟ جی یہ بڑا اہم کوشچن ہے. دیکھیں جنات میں سے انبیاء نہیں آئے، جی جس طرح انسانوں میں سے انبیاء آئے ہیں، جی جی رسول آئے ہیں، تو جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ سب مرد تھے. ٹھیک ہے، کوئی عورت بھی نبی یا رسول بن کر نہیں آئی. جی بالکل. تو ایسے ہی جنات میں کوئی ڈائریکٹ نبی نہیں آیا، کوئی نبی جو ہے وہ جن نہیں تھا، یا جن کوئی نبی نہیں تھا. البتہ جو انبیاء کرام بنی آدم کی طرف مبعوث ہوتے تھے وہی انبیاء جو ہیں جنوں کے انبیاء ہوتے تھے. جس طرح اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آنا، تو اب انبیاء والا فریضہ کون ادا کر رہا ہے؟ علماء. جس طرح حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں. تو ایسے ہی جو جنوں میں انبیاء والا فریضہ، رہنمائی والا، رشد و ہدایت والا، گائیڈ لائن دینے والا فریضہ ادا کرتے ہیں وہ نذر ہوتے ہیں. ان کو شرعی ٹرم میں نذر کہا جاتا ہے، نذیر کی جمع نذر، ڈرانے والے. تو جنات میں انبیاء نہیں آئے، جو انسانی انبیاء تھے، بشر انبیاء تھے، وہی جنات کے انبیاء ہوتے تھے. البتہ جنات ان انبیاء سے سیکھ کر اپنی قوم کو آگے سکھاتے تھے. تو ان میں جو دعات ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نذر کہا جاتا ہے. تو انسانوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من انفسکم، تم ہی میں سے. تو جنوں کے بارے میں تو پھر نہیں ہے نا، تو وہ تو اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں. یعنی حجت قائم کرنے کے لیے انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ من انفسکم، تم ہی میں سے رسول بھیجا، کسی فرشتے کو نہیں بنایا. جی. تو جن کہہ سکتے ہیں یہ تو انسان ہے، یہ فرشتے، یہ جن نہیں ہیں، تو یہ ہم سے مختلف ہیں، اس وجہ سے یہ جن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کہیں ذکر نہیں ہوا. البتہ انسانوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہے، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کوئی نبی جو تھا وہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا، یا اس نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہی اتار دیا جاتا جو کہتا کہ یہ سچ میں نبی ہے. تو جنہوں نے تو کہا یا نہیں کہا اللہ عالم، اس کا ذکر تو نہیں ہے. البتہ انسانوں نے یہ ضرور کہا، انسانوں نے کہہ دیا، انسانوں نے وہ کمی پوری کر دی ہے. صحیح. تو بہرحال جو جنات ہوتے تھے ان کی طرف کوئی ڈائریکٹ جن نبی نہیں آیا، بشر ہی انبیاء آئے. تو اس میں تو بلکہ اہل علم نے لکھا ہے انسان کی مزید فضیلت ہے کہ انسان کو ہی بڑا بنایا گیا. انسان کی مزید فضیلت ہے کہ وہ طاقت،
وہ مخلوق جو کئی اعتبار سے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے وہ بھی انسانوں کے متحد ہے، وہ بھی انسانوں کی یا جو انبیاء اور رسول آئے ان کی امت ہے۔ صحیح۔ تو ہم کئی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے جنات سے انسان افضل ہے اور قوی ہے، طاقتور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح۔ لیکن کئی اعتبار سے ہم کمزور ہیں جنات سے۔ تو کیا جنات بھی اچھے اور برے، مسلم غیر مسلم، اس طرح ان کے اندر فرق ہوتا ہے یا نہیں، وہ ایک جیسے ہی ہیں سبھی جنات جو ہیں؟ نہیں، یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ جی جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، جی جی کچھ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، دیگر اہل علم نے، کہ جو یہ فرق باطلہ مسلمانوں میں موجود ہیں، جس طرح یہ معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، اشاعرہ وغیرہ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہیں یہ لوگ۔ کوئی معتزلی جن ہے، کوئی جہمی جن ہے، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، مکلف ہیں۔ صحیح۔ تو جو مائنڈ سیٹ، جو نظریات انسانوں میں، مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں عقائد کے اعتبار سے، وہی عقائد جنوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے عقائد درست بھی ہیں اور غیر درست بھی ہیں، بلکہ جب وہ سورہ جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جنات نے اسے بغور سنا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم ایک بڑا عجیب، انمول، فقید المثال کلام سن کر آئے ہیں۔ وہ کلام جو ہے یہدی الی الرشد، رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے برے، مسلم اور غیر مسلم، حتیٰ کہ اچھے عقیدے والے اور بد عقیدے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دلائل بیسیوں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے مختلف گروہ ہیں، صحیح۔ نیکی تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، جن کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے یہاں پر مسلمان کے مقابلے میں لفظ القاسطون آیا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد ہے کافر۔ کچھ جن مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، ان جنات میں سے یا ان کافروں میں سے جو جن مسلمان ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت کے متلاشی ہیں۔ صحیح۔ تو جس طرح انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ بد عقیدہ ہیں، کچھ سلف والا قرآن و سنت والا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، کچھ یہودی عیسائی ہیں، کچھ مجوسی ہیں، کچھ دیگر مذاہب ہیں، اسی طرح کچھ معتزلی، جہمی، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ بھی ہیں۔ تو کیا قرآن و سنت میں یا تاریخ میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا ہو یا ان کے سامنے آئے ہوں؟ دیکھیں، ایسے شواہد، ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، مختلف روپ بھی دھار سکتے ہیں، بلکہ جن جو ہے وہ انسانی جسم میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صحیح۔ کچھ حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو ہم پھر کبھی کے لیے رکھتے ہیں کہ جنات جو ہے مختلف روپ دھار سکتے ہیں یا کہ نہیں، کون کون سے روپ دھار سکتے ہیں، کس شکل میں آ سکتے ہیں، کس شکل میں نہیں آ سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے مختلف روپ دھارنے کی، جنات کے پاس طاقت ہے، بلکہ حدیث میں جنات کی مختلف اقسام کا ذکر ہے۔ کچھ جن ایسے ہیں وہ جو سرکش ہیں، کچھ جن ایسے ہیں حدیث میں آتا ہے وہ سانپ اور کتوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں جی، کچھ جنات ایسے ہیں جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب آپ واش روم میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام طور پر جنات جو ہیں بری اور گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔
تو انسانوں کا ان کے ساتھ واسطہ یا ان کا انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. جن آپ کو دیکھتا ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ یہ نص ہے کہ جن آپ کو دیکھ سکتا ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ نے ذکر کیا کہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق. تو کیا اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کا فرق ہے کہ ہر طرح کی جنات کا جو ٹھکانہ ہے وہ بری جگہ ہوتی ہے؟ جی انڈرسٹوڈ ہے, یقیناً فرق ہوگا. صحیح, یقیناً فرق ہوگا. اگرچہ کوئی نص یا کوئی دلیل اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے جو یہ فرق کرتی ہو. جو اچھے جنات ہیں وہ ایسی جگہوں کو اختیار کرتے ہیں, جو برے جن ہیں وہ ایسی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی جگہوں پہ ہوں گے, جو برے لوگ ہیں وہ بری جگہ پر ہوں گے. صحیح. اسی طرح یہ بھی بعض لوگ جو جنوں کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنات اچھے بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, تو وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ ایسی جگہیں جہاں پر مسلمان جو ہے وہ کٹ رہے ہیں یا پس رہے ہیں, مثلا غزہ یا فلسطین ہے, وہاں پر مسلمانوں کی جا کے مدد کریں کیونکہ ان کے پاس جسمانی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے یا ان کی عمریں زیادہ ہیں, تو اس طرح کی ان کے پاس کئی طرح سے وہ انسانوں سے بہتر ہیں, تو وہ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ جی بائی لاجک تو یہ سوال بنتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہر مخلوق کی ایک پہنچ ہے, ایک طاقت اور دائرہ کار ہے. صحیح. ایک اختیار ہے, اس سے باہر نہیں وہ جا سکتے. اگر ہم یہ کہیں کہ جنات وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے, تو اوورآل جن کسی کو نقصان تو بھی نہیں پہنچا سکتے. جو نان مسلم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, یا جو نان مسلم دیگر انسانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں, یا زمانہ ماضی میں مختلف جنگیں ہوئیں, کتنی جنگیں ہوئیں, ایک قوم نے دوسری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, تو وہ تو انسانوں نے کیا, جنات نے تو نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کے پاس طاقت اختیار تو ہے, لیکن وہ طاقت اختیار لمیٹڈ ہے, ایک دائرہ کار ہے, اس سے باہر نہیں وہ نکل سکتے. صحیح. بلکہ یہ کام تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو جادو کا, کالے علم کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں, وہ ان کو چاہیے وہ یہ کام کریں, حالانکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. ایسا ان کے پاس کوئی اختیار یا طاقت ما فوق الفطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان کے پاس. صحیح. آپ نے اسی طرح ذکر کیا کہ جن جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں, تو کیا جنات کا پھر حساب و کتاب بھی ہوگا؟ کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا جہاں بھی ذکر ہے انسانوں کے حساب و کتاب کا ذکر ہے کہ اس طرح کر کے میزان لگے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو کیا جنات کا بھی یہی اسی طرح ہوگا؟ جی بالکل, جنات کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے. حساب اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا, اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ان کو عذاب بھی دیا جائے گا. تو بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ بات تو صحیح ہے کہ جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے, تو حدیث میں ہے. اور خلق الجان من مارج من نار, اور جو جن ہے اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں پھر آگ کو آگ کیسے عذاب دے گی؟ حالانکہ یہ تو ایک جو ہے نا ذہنی اختراع ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس طرح ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, تو آگ کو عذاب دے سکتی ہے. تو اس طرح دوسری بات, انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا, اگر کسی انسان کو مٹی کا ڈھیلا مارا جائے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے. تو یہ لاجک لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. تو قرآن مجید میں ذکر ہے, احادیث میں ذکر ہے کہ جب یہ مکلف ہیں تو یہ انسانوں کی طرح ہی ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. صحیح. میرا دوسرا جو سوال ہے وہ آپ سے اسی متعلق ہے, یعنی پیچھے جنات کا ذکر ہے, تو میں اب جادو کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ اس سے متعلق ہے, ریلیٹڈ ہیں دونوں چیزیں. کہ جادو, بعض لوگ کہتے ہیں جادو اچھا ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں برا ہوتا ہے. کیا اس میں کوئی اس طرح کی تفریق موجود ہے کہ کوئی جادو اچھا ہے کوئی برا ہے, یا ہر طرح کا جادو جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, لوگ ایسا سمجھتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں, کہتے ہیں جی بعض جادو نا بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہ کون سے جادو اچھے ہوتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے, جادو جو ہے نا جو دو دلوں کو ملا دیتا ہے, لوگوں کو جوڑتا ہے, ان کے درمیان پیار محبت خدمت کرتے ہیں جادو کے ذریعے. ہاں جی, خاص کر جو عاشق معشوق ہیں, محب اور محبوب, اس طرح کے لوگوں کو. حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے, قرآن و سنت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین اور جنات نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو سیکھنا سکھانا یہ تو کفر ہے. تو گویا کہ جب ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ, یا جو دوست احباب کہتے ہیں کہ جادو اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کفر اچھا بھی ہوتا ہے کفر برا بھی ہوتا ہے.
جادو سیکھنا سکھانا تو کفر ہے. مقاصد بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. نام بدل سکتے ہیں آپ, حقیقت تو نہیں بدل سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ یہ جادو اچھا ہے, یہ برا ہے, یا یہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ برے مقاصد کے لیے ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے جو چیز دکھنے میں اچھی ہو وہ حقیقت میں اچھی ہو, ایسا نہیں ہے. تو جادو جس قسم کا بھی ہو وہ کفر ہے. قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی. اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ان کا یہ فتویٰ تھا, وہ حکم دیا کرتے تھے اقتلوا کل ساحر و ساحرہ, ہر جادوگر مرد اور جادوگر عورت کو قتل کر دو. ہر کوئی, یہ کوئی تفریق نہیں ہے یہ اچھا جادوگر ہے, یہ برا ہے, یہ لوگوں کی یا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہے, بلکہ یہ تو لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں. یہ تو اپنی سکلز کے ساتھ, اپنی شعبدہ بازی کے ساتھ شیاطین سے مدد اور ہیلپ لے کے لوگوں کو ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں, لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے, وہ کہتے تھے حد الساحر ضربۃ بالسیف, کہ جو جادوگر ہے اس کی حد اور سزا یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی جائے. کوئی اچھے برے کے جادوگر کی تفریق قرآن و سنت میں بالکل نہیں ہے. یہ کنسیپٹ سرے سے ہی غلط ہے. یہ بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انسانوں کو یا جنوں کو اس چیز کا اختیار ہی کیوں دیا کہ ان کے پاس یہ طاقت آ جائے جادو کی, وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا نقصان. یہی تو آزمائش ہے. جتنے بھی گناہ ہیں سب میں ایسے ہی ہے. گناہ تو گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انسان کے اختیار میں رکھا ہوا ہے نا. یہی تو وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے رشد و ہدایت واضح کر دی, حق اور باطل کا نکھار ہم نے کر دیا. اب یہ انسان کو اختیار دیا ہے, وہ چاہے اچھائی والا راستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی والا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار ہی نہ دیتے تو وہ قیامت والے دن کہتا ہے جی میں تو بے بس تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلنا اسے ہم نے اختیار دے رکھا ہے. صحیح, وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے. بہت شکریہ. اچھا, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا ایک پروگرام میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا, جادو برحق ہے. اگر کسی انسان پر ہو جاتا ہے جادو, وہ جادو کا شکار ہو گیا, تو اب اس کا علاج بھی کرنا ہے نا, تو اس کے علاج کے لیے کیا جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی کسی جادوگر کے پاس جایا جا سکتا ہے علاج کروانے کے لیے؟ جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. تو روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. کسی پر جادو ہو گیا یا کسی پر کوئی ایسی ویسی جو ہیں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ جادوگر کے پاس ہی جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اب جادو کا توڑ کروانا ہے تو وہ تو جادوگر کے پاس جانا پڑے گا. حالانکہ یہ بات غلط ہے سرے سے. مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے عقائد قرآن و سنت سے سیکھنے چاہیے. صحیح حدیث میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے, مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم ينزل داء الا وانزل له دواء, اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری کوئی مصیبت نازل نہیں کی مگر اس کی میڈیسن اور شفا بھی نازل کی ہے. قد علمہ من علمہ, جس نے اس شفا کو اس نسخہ کیمیا کو جان لیا سیکھ لیا اس نے سیکھ لیا. وقد جاہلہ من جاہلہ, جو اس کو نہیں سیکھ سکا یہ اس کا معاملہ ہے, اس کی جہالت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری, ہر مصیبت, ہر جادو, ہر نظر بد کا علاج نازل کیا ہے. اس حدیث سے مراد جو کیمیائی علاج ہیں وہ ہیں یا وہ بھی ہیں اور جی دونوں مراد ہیں. روحانی علاج بھی مراد ہے اور اس طرح جو میڈیسن کے اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہے. اس طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز تم پر حرام کر دی ہے نا, جیسے جادو حرام ہے تو اس حرام کردہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماریوں مشکلوں کی شفا نہیں رکھی. تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اب مجھ پر جادو ہو چکا ہے, اب اس کا علاج کروانے کے لیے مجھے جادوگر کے پاس جانا پڑے گا, حرام کام یا کفر کا ارتکاب کرنا پڑے گا, یہ سوچ فکر ہی غلط ہے. صحیح. انسان کی بیماریوں کی یا جادو کی فلاں کی جو شفا ہے وہ جادو میں, کفر میں, غلط کاموں میں نہیں ہے. تو اب کیسے ہے, کہاں پر ہے,
بڑی واضح احادیث موجود ہیں. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا. کیا ہے وہ دم؟ یہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہے. من شر کل نفس او عین حاسد، ہر برے شر سے، ہر برے نفس کی شر سے آپ کو دم کرتا ہوں، اور ہر حاسد کی نظر بد سے آپ کو دم کرتا ہوں. پھر آگے لفظ ہے اللہ یشفیک، اللہ ہی آپ کو شفا دے گا. پھر آخر میں فرمایا بسم اللہ ارقیک، آخر میں بھی اور شروع میں بھی بسم اللہ، اللہ کا نام لیا کہ شفا دینے والا اصل میں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تو یہ موجود ہے. اس طرح سورہ فاتحہ یہ بہت بڑا دم ہے. اسی طرح معوذتین یہ بہت بڑا دم ہے. سورہ البقرہ کی آخری آیات یہ دم ہے. تو قرآن و سنت ہی نسخہ کیمیا ہے. تو کوئی انسان یہ سمجھے کہ کسی پر جادو ہو گیا ہے یا مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب اس بیماری سے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے جادوگر کے پاس جانا پڑے گا، یا جادو کا علاج جادو ہی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ سچ میں جادو ہو گیا ہو کسی پر، یا کسی نے کروا دیا ہو، تو اسے بھول کر بھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو کبیرہ گناہ ہے، صحیح، ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی گناہ ہے. یہ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں جی جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کاہن، کسی نجومی، کسی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آیا، آ کر صرف اس سے کویسچن ہی کیا، تو 40 دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو بہت بڑا گناہ ہے. صحیح. تو جب کہ قرآن و سنت میں اس کا کافی شافی علاج بھی موجود ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ اس بات کو واضح نہیں کرتے کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں یا قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں. تو اس فرق کو پہچاننے کے لیے کہ یہ جو عامل ہے یہ جادو کے ذریعے علاج کر رہا ہے اور یہ جو عامل ہے یہ قرآن کے ذریعے علاج کر رہا ہے، تو یہ کیسے پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں. جی بلکہ ہم کہتے ہیں عامل بابا، بنگالی بابا، فلاں بابا، فلاں کرنے والا، یہ کرنے والا، وہ کرنے والا. جی جی اللہ المستعان. یہ بڑا اہم کویسچن ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بڑی اچھے طرح سے اس کویسچن کو بھی اور اس کے جو جواب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ کویسچن آتا ہے. جی جی وہ سوال یہ پوچھتا ہے جی ٹھیک ہے ہم پر جادو ہو گیا، اب میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، یا میرے پاس تو وہ نالج نہیں ہے، میں کیسے تمیز اور فرق کر سکتا ہوں یہ معالج یا یہ علاج کرنے والا جو ہے یہ شرعی ہے، روحانی علاج کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کے، یا کہ یہ جو ہے وہ شرکیات، خرافات، بدعات میں مبتلا ہے، کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ جی جی تو ہم یہ کہیں گے کہ جو علاج کرنے والے معالج ہیں وہ 2 اقسام کے ہیں، کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں. جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں یقیناً وہ برے ہیں. ان کے مختلف پینترے ہیں، مختلف چالیں ہیں، مختلف ان کا طریقہ کار ہے. وہ اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ انسان جو ہے بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو معالج ہے نا یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، یا یہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے. مثال کے طور پر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے مریض سے، پیشنٹ سے، او ہو آپ پر تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، آپ تو بڑے مظلوم ہیں، اللہ اس کو بیڑا غرق کر دے، ظالم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا، وہ اس طرح کی باتوں سے پہلے اس کا دل بہلائیں گے، ہمدردی حاصل کریں گے. پھر وہ کیا کہیں گے دیکھو یہ جادو بڑا سخت ہوا ہے، اس جادو کو توڑنے کے لیے ہمیں نا بظاہر کسی شخص پر ظلم کرنا پڑے گا، کسی کو تکلیف بھی دینا پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف دینا پڑے. وہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی بھائی ہو، کوئی بھابھی ہو، کوئی کزن ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. پھر وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں معالج، وہ اگر ان کی اپنی ذات کو دیکھا جائے، ان کی شخصیت کو، تو وہ گندے لوگ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی سے دور ہوتے ہیں، گندے رہنے والے، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں، تو سموکنگ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، اس طرح دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہوتے، رشتہ داروں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتے، الگ تھلگ رہتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ جنات یا جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کے پاس جو ہے کچھ آلات ہوتے ہیں، کچھ ٹولز ہوتے ہیں
جن کا وہ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے پاس جو ہے عجیب قسم کے منکے ہوں گے, ان کے پاس عجیب قسم کے ہتھیار ہوں گے, موم بتیاں ہوں گی, کھوپڑیاں ہوں گی, ہڈیاں ہوں گی, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی عجیب و غریب. کسی کے پاس یہ جو ہے لونگ ہوتے ہیں, اس طرح زیرہ ہوتا ہے, اس طرح کی عجیب چیزیں ہوتی رکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, اور ان چیزوں کا وہ یوز بھی کرتے ہیں غلط طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ لوگ گندے رہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے بآسانی انسان پہچان سکتا ہے. پھر اس طرح وہ مریض سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, فلاں کا نام کیا ہے, پڑوسی کا نام کیا ہے, اس طرح کی چیزیں پوچھیں گے. پھر وہ آپ سے کہیں گے کالا بکرا لے کے آؤ, کالی بلی ہونی چاہیے, ایک چراغ ہونا چاہیے, رات کے وقت قبرستان میں جانا ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں علامات جن لوگوں میں پائی جائیں نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ شرعی معالج نہیں ہے, صحیح, یہ اللہ والا نہیں ہے, صحیح, یہ عالم دین نہیں ہے. تو جب کہ ایک شرعی معالج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں آپ اس کی شخصیت پرسنالٹی دیکھیں, آپ کو بارش نظر آئے گا, اس کے چہرے پہ متانت ہوگی, سنجیدگی ہوگی, للہیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, خشیت, تقوی, پرہیزگاری ٹپک رہی ہوگی. وہ ذکر و اذکار کر رہا ہوگا اور آپ کو بھی ذکر و اذکار کی تلقین کرے گا, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں, جس طرح ہم نے ابھی بتایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. وہ آپ کو سورہ فاتحہ کا بتائے گا, وہ معوذتین کا بتائے گا, وہ آپ کو دھونی نہیں دے گا, وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرے گا, وہ جوتا لے کے وہ آپ کو نہیں سنگائے گا, اس طرح کے کام نہیں کرے گا وہ. کیوں؟ وہ قرآن و سنت کو جانتا ہے, روحانی علم اس کے پاس, نور ہے, وحی کا علم ہے اس کے پاس. وہ ان شرکیات سے, خرافات سے, بدعات سے دور ہوگا, بلکہ یہاں تک کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ وہ کسی عورت کو ٹچ بھی نہیں کرے گا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی غیر محرم عورت آتی ہے ننگے منہ, وہ اسے بھی کہے گا اے میری مسلمان ماں بہن اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لو, کیونکہ چہرہ کا پردہ جو ہے یہ واجب ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ بڑی واضح چیزیں ہیں, ہر مسلمان پہچان سکتا ہے یہ معالج جو ہے شرعی ہے اور یہ معالج جو ہے بدعی ہے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے کی یا جادو کا اثر تھا یہ, تو آپ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے سامنے ذکر کر دیجیے. جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں چاند 2 ٹکڑے ہوا, اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, دیگر احادیث کتب میں موجود ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہوا ایک معجزہ تھا. اور اہل السنہ کا یہ متفق عقیدہ ہے جو معجزات ہوتے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے اپنے انبیاء پر. صحیح, انبیاء کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا. ہاں انبیاء اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لیکن ان کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا. وہ کسبی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے, گاڈ گفٹ ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو شق قمر کا واقعہ ہے یا انشقاق القمر کا واقعہ ہے وہ معجزہ ہے, اور اس کی وضاحت بخاری شریف, مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے, یعنی کہ کفار نے, مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. تو سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, چاند 2 ٹوٹے ہو گیا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, کہ یہ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں. ان کی یہ روش ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کو, اچھا یہاں پر بھی من باب الفائدہ ایک بات ذکر کر دیں, یہ جو معجزے کا لفظ ہے نا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہوا, حدیث میں بھی ذکر نہیں ہوا. قرآن اور حدیث میں معجزے کا معنی مفہوم دینے کے لیے جو لفظ ہے وہ آیت کا استعمال ہوا ہے. جیسے اس آیت میں بھی ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کو یعنی معجزے کو دیکھتے ہیں تو لفظ الگ ہے لیکن معنی مفہوم ایک ہی ہے. ہم معجزہ عربی میں یا ہم اردو میں اسے کیوں کہہ دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ پوری انسانیت کو عاجز کر دیتا ہے کہ غیر نبی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا, اس سے اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھا وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا وہ بھی جادو کا اثر تھا، یہ تو کفار کا نظریہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نعوذ باللہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کاہن، کبھی نجومی، کبھی جادوگر کہتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جادوگر نہیں تھے، بلکہ آپ تو اللہ والے تھے، آپ تو نبی امام الانبیاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، تو امام الموحدین ہیں سب سے بڑھ کر، آپ ہی نے تو لوگوں کو عقیدہ سکھایا۔ تو جو انشقاق القمر یا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے وہ معجزے کی بنا پر ہوئے ہیں، وہ جادو کی بنا پر نہیں ہوئے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا انکار کیا ہے۔ صحیح۔ یہ کہنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے جادو کی بنا پر ہوئے تھے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک ایسا موضوع ہے یہ جادو اور جنات کا جو عام طور پہ لوگوں کو اس کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ رہتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اور لوگ غلط راستوں میں چل پڑتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے سامنے ذکر کی، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جادو اور جنات کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی جو رہنمائی ہے، جو پیش آمدہ مسائل ہیں عام طور پر عام لوگوں کو پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔